إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية أخرى وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم يسر لنا كل أمر عسير إنك على كل شيء قدير. آج ہمارے اس سلسلے کی دوسری کلاس ہے. ہلکا سا جو ہے ہم وہ ریوائز کریں گے کہ پچھلی نشست میں ہم نے اس کورس کی، ان کلاسز کی، ان دروس کی کے بارے میں کچھ تعارف تھا کہ ہمارے کیا مقاصد ہیں، مختصراً اس کی بات کی کہ بھی اسی کے اندر اس کی ہم نے اہمیت بیان کی تھی کہ عقیدہ کی اصلاح کی اور عقیدے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایمان اور عقیدے کے متعلق کیا بیان فرمایا ہے. پھر ہم نے عقیدے کی کچھ لغوی بحث پڑھی تھی اور اصطلاحی معنی اس کے پڑھے تھے، اور اس کے علاوہ عقیدے کے لیے جو اور مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اہل سنہ والجماعہ کے ہاں اور پھر ان کے علاوہ کے ہاں، ہم نے اس کی کچھ بات کی تھی. آج ہمارے سلسلے کی دوسری کلاس ہے، تو اس میں بھی کچھ تمہیدی باتیں ہوں گی اور ہم کچھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم عقیدے کی اور ایمان کی دوبارہ سے ایک دفعہ تعریف پڑھیں گے. دوبارہ سے مراد یہ ہے کہ ذرا اور وسیع معنوں میں اور دونوں کا تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہوئے، کیونکہ یہی ہمارے ان کلاسز کا جو ہے وہ عنوان بھی ہے کہ دروس العقیدہ والایمان. کیونکہ اس کے لیے مختلف تعریفیں آئی ہیں، تو ہم نے مختصر سی ایک تعریف پڑھی تھی، ذرا ابھی آج اس کو ذرا مزید وسعت کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ایمان کی تعریف پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ دونوں کا موضوع ایک ہی ہے. انشاءاللہ تفصیل سے آگے بات آپ کے سامنے آئے گی. پھر ہمارے پاس کچھ بنیادی اصطلاحات ہیں روزمرہ زندگی میں، یہ روزانہ سنتے ہیں ہم، اپنے لٹریچر میں پڑھتے ہیں، اسلامی لٹریچر میں پڑھتے ہیں، کتابوں کے اندر ہمارے سامنے بار بار یہ چیزیں آتی ہیں اور یہ بہت قریب المعنی بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ اپنے اپنے انفرادی معنی بھی رکھتے ہیں، کچھ خاص معنی بھی رکھتے ہیں. تو اس لیے ہم عقیدہ، ایمان، اسلام، شریعت کے درمیان کوئی اگر تھوڑا سا آپس میں ڈفرنس ہے، ان کے معنوں میں کیا وسعت ہے، ان کے کیا معنی ہیں، ذرا اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے انشاءاللہ. اور آخر میں پھر ہم ایک دفعہ پھر اس کی تھوڑی سی اہمیت پر بات کرتے ہوئے اس کے نتائج اور ثمرات کے اوپر گفتگو کریں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. عقیدے کی جو عام تعریف ہے، عام کے معنی کیا ہیں؟ عام کے معنی یہ ہیں کہ اس عقیدے کا تعلق کسی بھی مذہب، دین، کسی سوچ اور فکر سے نہ ہو، بس فقط ایک عقیدہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ مکمل تعریف ہے کہ الایمان الجازم، یعنی وہ پختہ مضبوط ایمان، الذی لا یتطرق الیہ شک، جس چیز کے بارے میں اس نے عقیدہ بنا رکھا ہے ایک شخص نے، اس کے بارے میں شک قریب بھی نہ پھٹکے، لدا معتقدہ او لدا عند صاحبہ، یعنی اس عقیدہ رکھنے والے کے ہاں، یعنی جس نے وہ عقیدہ وہ رکھا ہوا ہے کسی چیز کے بارے میں، اب وہ اس بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو.
ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ وہ عقیدہ صحیح ہے یا باطل ہے یا غلط ہے، یہ بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو صاحب عقیدہ جو وہ عقیدہ رکھ رہا ہے وہ اس شخص سے پاک ہو، بس اس نے جو بھی نظریہ کسی بارے میں وہ رکھ رہا ہے، وہ عقیدہ رکھ رہا ہے، ایمان رکھ رہا ہے کسی چیز کے اوپر، تو اس کے اندر کوئی شک نہ ہو، تو اس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ یعنی مضبوط چیز کو ہم نے جب اس کے لغوی معنی پڑھے تھے نا، اس کا مطلب تھا الشدہ والربط، وہ چیز پائی جائے اس کے اندر کہ الایمان الجازم الذي لا يتطرق الیہ شک لدى معتقده او عند صاحبه۔ تو جیسے پچھلی بار تو بھی عرض کیا کہ جس چیز کے اوپر وہ عقیدہ رکھا گیا ہے وہ اس کے صحیح یا غلط ہونے کا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعریف اس کے لیے بھی ہے جس نے کوئی غلط عقیدہ بنا رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوؤں کا کوئی عقیدہ ہے، انسان میں وہ تناسخ کا عقیدہ ان کے ہاں ایک پایا جاتا ہے، مثال کے طور پر یہ ایک جو ہے وہ عقیدہ ہے ان کا، یہ ان کا ایک عقیدہ ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور جب انہوں نے مر جانا ہے تو قیامت برپا ہوگی اور وہاں پر سارے انسان پھر اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو عقیدے ہیں، ایک دوبارہ حیات کے متعلق، دوبارہ زندگی کے متعلق، تو چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ہم دونوں کو عقیدہ کہیں گے، دونوں کو عقیدہ کہیں گے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ احد ہے، احد ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، صحیح۔ لیکن عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یہ دونوں عقیدے کہلائیں گے، مسلمانوں کے ہاں جو پایا جاتا ہے وہ بھی عقیدہ کہلائے گا، عیسائیوں کے ہاں جو پایا جاتا ہے وہ عقیدہ کہلائے گا۔ اسلامی عقیدے کی کیا تعریف ہے؟ العقیدۃ الاسلامیہ الایمان الجازم بما جاء فی کتاب اللہ وبما صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پختہ یقین کس چیز کے اوپر؟ بما جاء فی کتاب اللہ، جو اللہ رب العزت کی کتاب یعنی قرآن مجید میں آ گیا، وبما صح عن رسول اللہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ہم تک پہنچ گیا، ایمان کی کوئی بھی بات، تو اس کے اوپر مضبوط یقین کتاب اللہ یعنی قرآن مجید میں ہے یا صحیح سند کے ساتھ احادیث کے اندر ہے، وہ اس کے اوپر یقین رکھنا، یہ اسلامی عقیدہ کہلاتا ہے۔ یعنی اسلامی عقیدے کے یہ دو بنیادی ماخذ ہیں۔ ایمان کی لغوی تعریف جو ہے وہ فعل امانہ سے ہے، امانہ خود ہی متعدی ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ کسی صلہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی حرف جر کی ضرورت نہیں ہے، کسی قرینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود سے ہی متعدی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب اس وقت ہوتا ہے امان، سلامتی۔ قرآن کے اندر بھی استعمال ہوا، سورہ قریش کی آیت نمبر 4 میں ہے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ رب العزت نے خوف سے ان کو امن دے دیا، سلامتی دے دی۔ سورہ 3 کی آیت نمبر 3 ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اسی امانہ سے ہے امین، اسم صفہ مشبہہ، اور یہ بلد الامین، یہ جو امن والا سلامتی والا شہر ہے یا ملک ہے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 51 ہے ان المتقین فی مقام امین، قیامت والے دن جنت کے تعلق سے بات ہو رہی کہ جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں، وہ فی مقام امین، ایک سلامتی والی جگہ پر ہوں گے، امن والی جگہ پر ہوں گے، تینوں مقامات پر۔ کوئی صلہ نہیں ہے، کلمہ آیا ہے امانہ، آمانہ وہاں پر آیا ہے، امین کے ساتھ بھی کوئی صلہ نہیں ہے، اور آخر میں مقام امین کے لیے بھی کوئی صلہ نہیں ہے۔ لیکن یہی امانہ، فعل امانہ کبھی با کے صلے کے ساتھ حرف جر با آتا ہے، اس وقت اس کے معنی امان اور سلامتی کے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کی تصدیق کرنا، اس کو سچ جاننا، اس پر اعتقاد رکھ کر اس کو مان لینا، اس کے بارے میں اقرار کرنا، یعنی تصدیق کرنا، اس کو مان لینا، یہ ہم معنی الفاظ ہیں۔ اگر ہم کہیں تو کہیں ہوا یعنی الایمان، اس کی تعریف کیا ہے؟ ہوا التصدیق والاعتقاد والاقرار والاعتراف، کسی چیز کے بارے میں اس کو سچا جاننا، تصدیق کر دینا، اس کے بارے میں کوئی اعتقاد رکھنا، اس کو اقرار کرنا، تسلیم کر لینا اور اس کا اعتراف کرنا۔ اب آپ دیکھیے قرآن میں سے اس کی مثالیں دیکھیے، سنت سے اس کی مثالیں دیکھیے۔
وما انت بمؤمن لنا، سورہ یوسف آیت نمبر 17 میں ہے. وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو انہوں نے چال چلی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور جب وہ جھوٹی باتیں گھڑ کر لائے اور اپنے والد صاحب سے کہنے لگے کہ ان کو تو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تو وہ ساری باتیں کر لینے کے بعد کہتے ہیں وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اگر ہم سچے بھی ہوں آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے. یہاں پر دیکھیں بمؤمن با کے صلے کے ساتھ آیا ہے، بمؤمن وما انت بمؤمن با کے صلے کے ساتھ، تو یہاں پر تصدیق کے معنی میں یہ نہیں کہیں گے کہ آپ امن میں نہیں آنے والے جائے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. یہاں پر امن کے معنی نہیں ہوں گے، یہاں پر تصدیق سچا ماننا کے معنی ہوں گے. اور یہی ایمان کے وہ معنی ہیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں. قرآن و سنت میں جہاں بھی اس ایمان کے متعلق ذکر ہوا ہے وہ اسی انداز سے، یعنی کہ فعل آیا ہے آمنا یا اس کے کوئی مشتقات میں سے اس کی کوئی بھی صورت آمنا سے، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفہ مشبہہ اور فعل مضارع، فعل ماضی، فعل امر کوئی بھی اگر آیا ہے با کے صلے کے ساتھ تو وہ اسی معنی میں آیا ہے. دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 جو آخری سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، آمن بما ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پر نازل کیا گیا، بما بی کے صلہ کے ساتھ. آگے ہے کل آمن باللہ، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ الی آخر الآیہ. ہم اسی طریقے سے ایمان مجمل اور مفصل پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آمنت باللہ، آمنت باللہ. تو وہاں پر یہ معنی نہیں ہوں گے کہ میں امن میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے، نہیں، بلکہ میں تصدیق کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، اعتقاد رکھتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا اور آخر تک ساری بات. سورہ بقرہ میں بھی ایسے ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، فعل امر ہے، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل الی آخر الآیہ. تو یہ دیکھیے کہ اس سورہ البقرہ کی آیت 136 میں بھی وہی آمنوا فعل امر ہے تو با کے صلہ کے ساتھ آیا ہے. تو یہاں آمنہ کی جو ہے وہ تعریف ہے جو ہمارا موضوع سے متعلق ہے، یعنی کہ تصدیق کرنا. اچھا ایک بات آپ دیکھیے کہ جب ہم نے عقیدہ کی تعریف کی تو اس کا آغاز ہوا الایمان الجازم، الایمان الجازم، اور جب ہم نے ایمان کی تعریف پڑھی تو کہا الاعتقاد ہوا التصدیق والاعتقاد. اعتقاد وہی لفظ ہے جو عقیدہ سے پیچھے سے عقیدہ جس کا معنی ہے، یعنی کہ گویا دونوں ایک ہی چیز ہیں. عقیدہ کی جب تعریف کرتے ہیں تو اس میں ایمان کا بارے میں بات کرتے ہیں، ایمان کی تعریف کرتے ہیں اس میں عقیدے کی بات کرتے ہیں، گویا لازم و ملزوم ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. اصطلاحی اور شرعی تعریف دیکھیں تو اس کی تعریف عربی میں کہتے ہیں ہوا الخضوع والاقرار والاستسلام والتصدیق الجازم. یہ مترادفات میں سے ہیں، قریب المعنی الفاظ ہیں سارے کے سارے. الخضوع کہتے ہیں کوئی شخص اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہوا کسی بڑی ہستی کے آگے سرنڈر کر جائے، کسی بڑی ہستی سے اپنی عرضیاں اس کے آگے پیش کرے، کسی بڑی اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہوئے اس کا خوف، اس کے اوپر توکل، اس سے محبت. ہم اکثر کلمہ یوز کرتے ہیں خشوع اور خضوع. خشوع خشیعت سے ہے، یعنی کہ ایسی رقت طاری ہونا اپنے پر، اور خضوع یہ ہوتا ہے کہ ایسی یہ تصور اپنے اندر پیدا کرے جو ایک بہت بڑی ہستی کے آگے کھڑا ہوا ہے اور وہ خود ذلیل ہے، بہت کم تر ہے، اور وہ جس ہستی کے آگے کھڑا ہے وہ بہت بلند ہے. تو ایمان کی تعریف ہے کہ یہ خضوع ہے، یعنی کہ آپ جب تصدیق کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کو مان رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کے اوپر اعتقاد رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنا کہ ہم کم تر ہیں، اس نے جو فرما دیا ہے، جو ہم تک پہنچ گیا ہے، اس کو ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. استسلام کہتے ہیں سبمیشن کو، سرنڈر کر جانا، اور اس کو مانتے ہیں. تصدیق الجازم پختہ سچا سمجھ کر اس کو مانتے ہیں، شرح صدر کے ساتھ مانتے ہیں. اور ایمان کا ساتھ ہی جگہ بتا دی وَمَحَلُّهُ الْقَلْبِ، ایمان کی جو جگہ ہے، محل ہے، اس کا جو مقام ہے وہ القلب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ہے الا فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، جب وہ ٹھیک
تو سارا جسم ٹھیک، جب وہ خراب تو سارا جسم خراب. الا وہی القلب، سن رکھو کہ وہ دل ہے. تو دل ایمان کی جگہ ہے. تو ایمان ٹھیک ہوگا، یعنی اس سے خود معنی نہیں کریں، ایمان ٹھیک ہوگا تو بندے کا جسم یعنی کہ اس کے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے. اس ایمان جو دل میں ہے تو یہ تو پھر دل میں رہا نا، اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ وَيُصَدِّقُهُ الْعَمَلُ، عمل جو ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا، عمل اس کی تصدیق کرے گا. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کو ایک مانتا ہوں، یہ ایمان ہے، یہ اعتقاد ہے. اب جب اس کے اوپر اس سے یہ ڈیمانڈ ہوئی، شریعت نے اس سے ڈیمانڈ کی کہ وہ فلانے موقع پر اللہ کو ایک مانے، تو کیا وہ اس کا عمل اس کے قول کی تصدیق کر رہا ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے کہ نہیں؟ تو جب تک اس کا یہ اعتقاد جو اس نے دل میں بنا رکھا ہے عمل اس کی تصدیق نہیں کرے گا تو ایمان کی تعریف پوری نہیں ہوگی. وَهُوَ اعتقاد وقول وعمل، پھر دوبارہ اسی بات کو دہرایا، یہ اعتقاد بھی ہے ایمان، یہ اعتقاد کسی چیز کا نظریہ دل میں بٹھا لینا بھی ہے، یعنی غیر محسوس چیز ہے. وقول، کچھ کہہ دینا بھی ہے زبان سے، حسی چیز ہے. وعمل، اور یہ عمل بھی ہے. تو ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ کسی چیز کی اعتقاد رکھنا بھی ہے، اور یہ قول بھی ہے، کچھ کہہ دینا بھی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ ایمان ہے. وعمل، اور کر کے دکھانا، جب پکارنا ہے فار ایگزامپل اس کو مشکل پیش آ گئی ہے تو اب اس کا عمل کیا ہے، یعنی کہ اس کا ایک ہمارے ہاں ایمان ہے اللہ السمیع، اللہ سننے والا ہے، السمیع ہے، ما فوق الاسباب سنتا ہے اور مشکلیں دور کرتا ہے انسانوں کی، یہ ایک عقیدہ ہے ہمارا. تو جب ضرورت پڑی اس کو سنانے کی کہ اللہ تعالیٰ میری سن اور مجھے یہ مشکل پیش آئی ہے، تو ہمارا عمل کیا ہے؟ جب تک اس عمل تصدیق نہیں کرے گی اس کے قول کی تو یہ ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو یہ تینوں چیزیں. امام شافعی رحمہ اللہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، چار فقہا میں سے ہیں. ان کی کتاب الام، ان کی کتاب الرسالہ بھی بہت مشہور ہے. تو کتاب الام کے اندر لکھتے ہیں کہ وَكَانَ الْإِجْمَاعُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمِن بَعْدِهِمْ، صحابہ رضی اللہ عنہم کا، تابعین اور ان کے بعد رحمہم اللہ کا یہ اجماع ہے، وہ اس کے اوپر متفق ہیں. ممن ادرکنا، جو ہماری تک بات پہنچی، کہ ان الایمان قول وعمل ونیت، کہ ایمان صحابہ کرام اور ان کے شاگرد قول کو بھی مانتے تھے، عمل کو بھی مانتے تھے، اور دل کے اندر جو نیت کی جاتی ہے اس کو بھی کہتے تھے کہ یہ تینوں چیزیں ایمان ہیں. ہاں، اور یہ نہیں کہ کسی ایک وقت میں ایک ہے اور دو نہیں ہے، یا دو چیزیں ہیں اور ایک نہیں ہے، قول اور عمل ہے اور نیت نہیں ہے، یا عمل اور نیت ہے لیکن قول نہیں ہے، یہ صرف عمل ہے اور قول اور نیت نہیں، یعنی کہ تینوں چیزیں. فرمایا لا یجزأ واحد من ثلاثت عن الاخر، کوئی ایک چیز بھی ان تینوں سے جدا نہیں ہو سکتی. شرح اصول الاعتقاد اہل سنہ والجماعہ کے اندر اس بات کا ذکر ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کی. اسی طریقے سے امام شافعی تیسری صدی میں گزرے ہیں، 204 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. امام لالکائی رحمہ اللہ، لالکائی بہت بڑا نام ہے، علماء عقیدہ کا جہاں بھی ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا نام سب سے پہلے آتا ہے اور بہت زیادہ ان کا نام سننے میں آئے گا. 5ویں صدی کے شروع میں ان کی وفات ہوئی ہے 418 ہجری میں. یہ بخاری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور امام لالکائی اس کو بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لقیت اکثر من 1000 رجل من العلماء، کہ میں 1000 لوگ علماء سے زیادہ ملاقات کی ہے، بالامصاری، مختلف علاقوں میں، فی القرى والمدن، شہروں میں اور ملکوں میں اور دیہاتوں میں اور بستیوں میں، ہر جگہ پر. فما رأیت واحدا منہم، میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا ہے، یختلف فی ان الایمان، جس نے اختلاف کیا ہو کہ ایمان جو ہے قول وعمل، کہ ایمان جو ہے وہ قول اور عمل، اس سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. یزید و ینقص، ایک اور چیز کا اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ بڑھتا بھی ہے اور یہ گھٹتا بھی ہے، یہ کم بھی ہو جاتا ہے اور یہ بڑھ بھی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، ہم ہدایت والوں کی ہدایت میں
اضافہ کرتے ہیں، اور جب انسان سے، ایک اہل ایمان سے، مومن سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ کم بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس نے گناہ کی مختلف حالتیں بتائی ہیں، اس وقت ایمان اس کے اندر نہیں رہتا ہے۔ یہ بھی شرح اصول اہل سنہ والجماعہ کے اندر اس بات کا ذکر آیا ہے، امام بخاری کے اس قول کا۔ امام بغوی صاحب تفسیر بغوی ہیں، مفسر ہیں بہت بڑے، 516 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، ائمہ اہل سنت میں سے ہیں۔ شرح سنہ کے اندر ان کا قول ہے کہ اتفق الصحابۃ والتابعون ومن بعدهم من علماء السنہ، صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے شاگرد التابعین رحمہم اللہ اور ان کے بعد والے بھی اہل سنہ کے علماء اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ ان الاعمال من الایمان، کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں یہ ایمان کا حصہ ہیں۔ وقالوا ان الایمان قول وعمل وعقیدۃ، کہ ایمان جو ہے یہ کچھ کہہ دینا بھی ہے، اپنی زبان سے اقرار کرنا بھی ہے، یہ عمل سے کر کے دکھانا بھی ہے، اور یہ نظریہ جو دل کے اندر پایا رہتا ہے وہ بھی ہے۔ اور آخر میں ہم امام محمد بن اسماعیل الاصبہانی جو 535 ہجری میں، 6 ہجری میں جنہوں نے وفات پائی ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، انہوں نے ان کا قول وہاں نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ والایمان فی لسان الشرعی، شریعت کی زبان میں ایمان تعریف ہے اس کی التصدیق بالقلب والعمل بالارکان، کہ وہ دل سے کسی چیز کی تصدیق کرنا ہے، اور ارکان والعمل بالارکان، اور ارکان کے ذریعے سے ان کو ادا کرنا۔ تو یہ ہے ایمان کے بارے میں ساری کی ساری تعریف جو ہم نے ابھی تک پڑھی، کہ ایمان کا جو جگہ ہے، مقام ہے، وہ اصل میں محل ہے، اصل میں دل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اظہار عمل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، فرمان ہے سورہ حجرات میں، فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ بہت سارے اعراب دیہاتی لوگوں نے کہا نا کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ تم ابھی ایمان نہیں لے بلکہ تم نے یہ کہا کہ ہم نے اسلام قبول کیا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی ایمان کی جگہ اور محل دل ہے۔ اس سورہ حجرات کی آیت ہے جو اس سے پیچھے، آیت نمبر 7، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا ہے ایمان کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو اس سے مزین کر دیا ہے۔ یہاں بھی بیان کیا کہ ایمان جو ہے وہ اس کی جگہ دل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، متعدد صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جن میں سے بعض نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبے کے دوران بیان فرما رہے تھے۔ فرمایا یا معشر، اے لوگو، من آمن بلسانہ، جس نے اپنی زبان سے ایمان کا تو اقرار کیا ہے، ایمان لایا ہے، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانَ إِلَىٰ قَلْبِهِ، لیکن اس کے دل میں اگر ایمان ابھی تک ٹھکا نہیں ہے، جگہ نہیں بنائی ہے اس نے، لا تغتاب المسلمین، اس کو چاہیے کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرے، کہ وَلَمْ يَدْخُلْ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، جب اگر اس ایمان اس کے دل کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ ہمارا مقصد اس سے پورا ہو رہا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی کہ ایمان کی جو جگہ ہے، محل ہے، وہ دل ہے۔ اسلام کو جاننے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اور ہے وہ حدیث جبرائیل ہے، اور وہاں پر ایمان بھی، جس کا ہم نے پچھلے بھی ذکر کیا، اور اسلام کی بھی تعریف ہو جائے گی۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف لائے، فاتاہ جبریل فقال، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھنے لگے مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم الایمان، ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ وبلقائہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی بھی تم امید رکھو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس سے ملاقات کو یعنی قیامت والے دن پر، ورسولہ وتؤمن بالبعث، دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر تم ایمان لے کر آؤ۔ پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا
تشرک به شیئا، کہ آپ اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان، کہ صلاۃ کو تم قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو جو تمہارے اوپر فرض ہے، اور رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو، وہ 5 ارکان۔ تو ہم نے پچھلی نشست میں بھی بتائی تھی یہ بات کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، یہاں پر پتہ چلا اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اور یہ بھی بخاری کی جو ہم نے نقل کی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تیسری بات وہ پوچھتے ہیں مل احسان، یہ احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یعنی نیکی کا عروج، یہ احسان اردو والا نہیں ہے کسی پر احسان اور فضل کرنا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کریں گویا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ تصور نہیں بنا سکتے اپنے ذہن میں کہ آپ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ تصور بنا لیجئے فإنہ یراک، کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ 3 باتیں اس میں آ گئی، تو ہم الاحسان کے اوپر ابھی زیادہ بات نہیں کرتے ہیں۔ دونوں جو باتیں ایمان کی آئیں اور اسلام کے بھی، ہم نے ایمان کی تعریف پڑھی کہ محلہ قلب، اس کا جگہ جو ہے وہ قلب سے ہے۔ تو ایمان کا جو معنی ہے یا یہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک نظریے اور عقیدے کا نام ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، تصور، اعتقاد، اللہ کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد ہونا چاہیے، ملائکہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد ہو، وہ کیسے ہیں، ان کے کیا کام ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں، ان کا نظریہ میں، کیونکہ ہم نے نہ دیکھا نہیں، کوئی یہ حصی چیزیں نہیں ہیں، محسوس کرنے والی اعمال نہیں ہیں۔ یہاں پر کتابوں کے بارے میں، اللہ رب العزت سے قیامت والے دن ملاقات کے بارے میں، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں ہمارا اعتقاد اور نظریہ کیا ہے، تو یہ ایمان ہے۔ اسلام جو ہے وہ پریکٹیکل کر لینے کی چیز ہے۔ اسلام دیکھیں تعریف یہ ہے ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت عمل الجوارح ہے، بندے کے اعضاء سے کی جانے والی چیز ہے، وہ زبان سے پکارے گا، وہ جھکے گا، وہ رکوع کرے گا، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، وہ کسی سے خوف رکھے گا، اس کے اندر خشیت آئے گی، وہ کسی کے اوپر توکل کرے گا، وہ کسی کے گھر کا طواف کرے گا، کسی کے گھر کا قصد کرے گا، کسی کے آگے سجدہ کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں ان تعبد اللہ اعمال سے متعلق ہے، ظاہر سے متعلق ہے۔ ایمان ایک باطن سے متعلق چیز ہے، اسلام ظاہر سے متعلق چیز ہے۔ ولا تشرک به شیئا، شرک بھی ظاہراً کیا جاتا ہے، کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ پر توکل کرنا، اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز بھی پڑھنے والی چیز ہے، ظاہراً ایک چیز ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا، جو زکوٰۃ ہے وہ ہاتھ سے ادا کی جاتی ہے، اپنے حصی چیز ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا، اور حج، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال سے متعلق ہے۔ شاید کسی کے بارے میں کسی کے ذہن میں سوال اٹھاؤ کہ بھی ہم نے تعریف میں یہ پڑھا کہ ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی ہے اور اعتقاد بھی ہے، جبکہ یہاں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ صرف اعتقاد ہے۔ تو ایک اصول، ایک قاعدہ استعمال ہوتا ہے قریب المعنی کلمات کے لیے، اذ اجتمع اختلف وَإِذِ اخْتَلَفَ اجْتَمَعَ، یعنی 2 مترادف قریب المعنی کلمات اکٹھے ہو جائیں، 2 لفظ قریب المعنی ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، یعنی ایک ہی جملے میں ہم اس کو استعمال کریں، اپنے اپنے لغوی معنی دیں گے، اپنے اپنے اصطلاحی جو ان کے معنی ہیں وہ دیں گے۔ وَإِذِ اجْتَمَعَ افترقا، یعنی اکٹھے ہو گئے تو اپنے اپنے مختلف معنی دیں گے۔ وَإِذِ اخْتَلَفَ، یعنی الگ الگ جگہ پر آئے ہیں، ہم نے ایک جگہ پر سنا جو قریب المعنی کلمہ تھا وہ ایک جگہ پر آیا، تو وہ جو اپنا دوسرا اس کا قریب کا لفظ تھا وہ اس کا بھی معنی ادا کرے گا، وہ اس کا بھی معنی ادا کرے گا۔ اب ہم اسی کی مثال لے لیتے ہیں، جہاں پر کلمہ اسلام آئے گا اکیلا اسلام آئے گا تو وہاں پر ایمان بھی اس سے مراد ہوگی، اور جہاں پر اکیلا کلمہ ایمان آئے گا تو اس سے اسلام بھی مراد، ایمان تو مراد ہے ہی ہے، اسلام یعنی عمل، ظاہراً چیز بھی مراد ہوگی۔ یہاں پر تو ہم نے تعریف یہاں پر پڑھی نا، یہ تو صرف ایک حدیث جبرائیل ہے اور یہ مختلف طرق سے آئی ہے، تو ایک
جگہ پر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ و آخر تک، کہ پہلی تم گواہی دو اس بات کی. تو جب گواہی دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور پھر اس کے تحت وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہیں، تو یہ وہی ایمان ہو جائے گا، وہی اعتقاد ہو جائے گا. تو اسلام جب اکیلا کلمہ آئے گا تو اس سے مراد ایمان بھی ہوگا، اور جب ایمان اکیلا استعمال ہوگا کہیں سے، اس سے مراد ایمان اور اسلام دونوں ہوں گے. لیکن ایک ہی جملے کے اندر اسلام بھی آئے گا اور ایمان بھی آئے گا، جیسے بھی ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 تلاوت کی، تو ایک ہی آیت کے اندر دونوں کلمات آ رہے ہیں. قالت الاعراب آمنا، ایمان آ گیا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے لیکن تم اسلام کا اقرار کیا ہے. ایمان اور اسلام دونوں کلمہ ایک ہی جملے میں آ رہے ہیں، تو یہ اپنے اپنے معنی دیں گے. ایمان کا مطلب وہ جو قلبی کیفیت ہے اور یہ جو اعتقاد ہے اور پختہ، اور اسلام کا مطلب ہے ظاہراً ایک چیز کو کا اقرار کر لینا. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی.